السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج سے چند ماہ قبل ہم نے اپنے اس چینل فیضان ندوہ پر درس حدیث کے عنوان سے ایک مستقل سلسلہ اس نیت کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ شروع کیا تھا کہ انشاءاللہ 40 احادیث کے دروس تک ہم یہ سلسلہ برقرار رکھیں گے، لیکن چند وجوہات کی بنا پر یہ سلسلہ ہم قائم نہیں رکھ سکے اور وہ سلسلہ وہیں پر موقوف ہو گیا۔ اب چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور الحمدللہ ہم رمضان کی مقدس ساعتوں میں داخل ہونے جا رہے ہیں، تو ہم نے پھر سے یہ عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارک میں درس حدیث کا مختصر سے دورانیے پر مشتمل یہ سلسلہ پھر سے جاری کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کل روز محشر ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی قدر میں جو بشارت دی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثا مما يحتاجون الیہ من الحلال والحرام کتبہ اللہ فقیہا عالما، کہ جو شخص بھی میری امت کے لیے حلال و حرام کی جو ضروریات کے مسائل ہیں اس سے متعلق 40 احادیث یاد کر کے ان کو پہنچائے گا، تو کل اللہ حشر کے میدان میں انہیں فقہا اور علماء کے زمرے میں شامل فرمائے گا۔ تو ہم اس عزم کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب پاک کی اس بشارت کا مستحق بنائے، یہ سلسلہ پھر سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ پہلی حدیث جو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک، انما الاعمال بالنیات۔ یہ ایک طویل حدیث کا چھوٹا سا فقرہ مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ اس کی عربی بھی یاد کر لینی چاہیے، کیونکہ عربی زبان میں ایک عجیب لطف اور عجب سے اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمے ادا ہوئے ہیں تو اس میں کتنی تاثیر ہوگی، اس لیے اس عربی کو بھی یاد کرنا چاہیے، انما الاعمال بالنیات۔ ترجمہ اور مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ تمام طرح کے اعمال کے ثواب کا دار و مدار ان کی نیتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ آدمی کتنا ہی اچھا عمل کر لے، اگر اس عمل کے پیچھے نیت صحیح ہوگی تو اس پر اجر ملے گا، ورنہ وہ اجر برباد ہو جائے گا۔ مان لیجئے کہ اگر کسی نے صدقے کی نیت کیا ہے، اگر اس صدقے میں کسی نے صدقہ کیا ہے اور یہ صدقہ کرنے میں اس کی نیت اللہ کی رضا کی ہوگی تو اس پر اجر ملے گا، لیکن اگر نیت کچھ اور ہوگی، دکھاوے کی ہوگی، کسی کو خوش کرنے کی ہوگی، اپنے نام و نمود کی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر اجر نہیں ملے گا بلکہ وہ عمل برباد ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ایک ہی عمل میں جتنی مختلف اچھی نیتیں کی جائے گی اتنے ہی زیادہ اجر اس پر اللہ تعالیٰ مرحمت فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مسجد کے لیے نکلتا ہے، اب وہ مسجد کے لیے جا رہا ہے اور جاتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ میں مسجد میں جا کر نماز ادا کروں گا، اس نیت پر بھی اجر ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ نیت کر لے کہ میں مسجد میں جا کر کوئی دین کی بات سن لوں گا، اس نیت پر الگ سے اجر ملے گا۔ پھر اگر یہ نیت بھی کر لے کہ مسجد میں جا کر میں اپنے رب کی زیارت کروں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر بھی اجر ملے گا۔ ساتھ ہی اگر اس نے یہ نیت بھی کر لیا کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، نماز بھی ہوگی، تلاوت بھی ہوگی، اللہ پاک کا دیدار بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی فلاں شخص مجھے ملے گا تو میں اس کی خیر خیریت بھی پوچھ لوں گا، اس نیت پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اور ایک بات ذہن نشین یہ رکھنا چاہیے کہ کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ نیک عمل اور اچھے عمل کی قبولیت کا معیار بھی نیت کا اچھا ہونا ہے، تو اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شخص خراب عمل اچھی نیت سے کرے تو اس پر اجر ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اس نیت سے چوری کرتا ہے کہ میرے اڑوس پڑوس میں بہت سے لوگ محتاج ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، اور ان کی کفالت اور ان کے نان شبینہ کا نظم کرنے کے لیے میرے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو کیوں نہ میں امیروں کے گھر ڈاکہ ڈالوں اور اس سے جو پیسہ ملے میں ان غریبوں کی مدد کروں۔
تو مجھے اس سے ثواب ملے گا کیونکہ میں اچھی نیت کر رہا ہوں، تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ نیت کے عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ عمل بھی جائز ہو۔ اگر ناجائز عمل اچھی نیت سے کرے گا تو وہ معتبر نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک مختصر سی حدیث ہے۔ ایک بات یہاں پر جو ذہن میں آ گئی وہ بھی بتاتا چلوں کہ نیت کتنی زیادہ اہم ہے۔ کل حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک سخی کو پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے دریافت کریں گے کہ بھائی تم نے کیا عمل لے کر آئے؟ تو وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میرے پاس کوئی علم تو تھا نہیں کہ میں وہ لے کر آتا، میں بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، بہت زیادہ دیندار بھی نہیں تھا، ہاں تو نے مجھے دولت عطا کی تھی اور میں اس سے غریبوں کی کچھ مدد کر دیا کرتا تھا۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ تو نے یہ جو سخاوتیں کی ہیں، ظاہر سی ہے تیری وہ سخاوتیں اس کے پیچھے یہ نیت کار فرما تھی کہ تو یہ چاہتا تھا کہ میرا نام ہو، میری سخاوت کے حوالے سے میں مشہور ہو جاؤں، تو وہ تیرے چرچے ہو چکے ہیں، اب یہاں پر وہ تیری سخاوت کا کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ اسی طرح ایک شہید کو لایا جائے گا اور شہید سے کہا جائے گا کہ بھئی تم کیا عمل لے کر آئے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے تیری خاطر اور تیرے دین کی اشاعت کی خاطر اپنی جان نچھاور کر دی اور میں نے شہادت کو جام شہادت نوش فرما لیا، یہی عمل لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ تیری شجاعت، تیری بہادری اور تیری جواں مردی کے چرچے ہو، تو وہ ہو چکے، اب یہاں پر تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اسی طرح ایک عالم دین کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ بھئی آپ کیا عمل لے کر آئے ہو؟ تو یہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں تو بس دین کا ایک طالب علم تھا، میں لوگوں کو دین کی باتیں بتایا کرتا تھا، ان کے سامنے وعظ کیا کرتا تھا، بیان کیا کرتا تھا اور اس کی اشاعت کیا کرتا تھا، یہی عمل میں لے کر آیا ہوں۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ سب تو اس لیے کرتا تھا کہ تیرا نام ہو، لیکن تیری اپنی زندگی میں وہ عمل نہیں تھا، اس لیے تیرا وہ سارا عمل بھی بیکار ہے۔ تو عزیز دوستو، ہر عمل کے پیچھے نیت بہت اہم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب آخری بات جو کہہ کر مجھے اس درس کو ختم کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کو اور کسی بھی حدیث کو یاد کرنے کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو خود یاد کر کے بہت سارے لوگوں کو سنانا شروع کر دیں۔ آپ گھر میں جائیں، گھر میں بھی ایک امت ہے، آپ کی بیوی ہے، بچے ہے، بھائی ہے، بہن ہے، والد ہے، والدہ ہیں، ان کے سامنے جو حدیث ہم نے یاد کی ہے اس کو بار بار سنائیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے تو بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھ کے جو میری ایک بات کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو دوسروں تک پہنچانے میں یہ سارے لوگ بھی شامل ہیں، گھر کے افراد بھی شامل ہیں، تو بار بار اس کو دوسروں تک سنائیں، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ حدیث ہمیں بھی یاد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔